ادا کرنے کے یہ فائدے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر شکر گزاری کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی لوگ ہوتے ہیں کافی دفعہ دیکھتے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس بھی حال میں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس بندے کو یہ توفیق مل جائے کہ شکر کرنے والی عادت اس کی ہو تو اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے وہ بندہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پکارا جائے گا حمادون کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن پکارا جائے گا، لوگوں کے صفحے ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ہوں گے، وہاں پہ پکارا جائے گا، جو حمادون ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمادون کون ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حمادون وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے گا جو سیدھا جنت میں جائیں گے، جن کو پکارا جائے گا اور ایک پرچم بلند کیا جائے گا، فرمایا جائے گا یہ پرچم کے نیچے آ جائیں، جھنڈے کے، کہ آپ سیدھا جنت میں آ جائیں۔ یہ تفسیر در منصور حدیث نمبر 37,186۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں عطا کی گئی اسے دنیا آخرت کی بھلائی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو 4 چیزیں عطا کر دی گئیں، 4 چیزیں مل گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی بھلائی دے دی۔ آج دیکھتے ہیں کون سی 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا دل جس کو عطا کر دے۔ دوسرا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان، جس کے منہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والی زبان ہو اس کو بھی دنیا آخرت کی بھلائی عطا کر دی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے والا جسم۔ سبحان اللہ۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم صبر نہیں کرتے، وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہم بہت زیادہ نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تکلیف کے وقت صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاکا تیرا کرم ہے پھر بھی، اور تو چیزیں دی ہوئی ہیں لیکن کوئی تکلیف ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، دیکھو وہ بھی خوش قسمت ہے، اس کو بھی دنیا آخرت کی بھلائی عطا کی گئی، جس کو اس کی مال اور جان اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی بیوی مل جائے، گھر والی مل جائے۔ یہ معجم الکبیر حدیث نمبر 11,275، جلد نمبر 11، صفحہ نمبر 109۔ ایک اور حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر صاف کیا اور روٹی کا ایک صاف کیا، ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے جب کہ یہ کسی اہل خانہ سے، یہ کسی کے گھر سے روٹھ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اس سے معلوم یہ ہوا اگر ہم کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے تو وہ دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو نعمتیں ہیں ان کی قدر کیا کریں، جو بھی نعمت ہمیں مل جائے ہمیں چاہیے اس کی قدر کریں، اگر قدر نہیں کریں گے تو یہ روٹھ کر چلی جائے گی تو واپس بھی نہیں آئے گی۔ یہ شیب الایمان حدیث نمبر 4,557۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھاتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، جب پیتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، جب چلتے تو اللہ تعالیٰ کا پھر بھی شکر ادا کرتے، اور جب کسی چیز کو پکڑتے تو پھر بھی شکر ادا کرتے، اور جب کسی سواری پہ بیٹھتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 پارہ نمبر 15۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادائیں پسند آئی، وہ اللہ تعالیٰ خوش ہوا کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیا کہ وہ بہترین اور شکر ادا کرنے